الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین مسلمان کے ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک دین حنیف اور اسلام دے کر بھیجا، اور اس دین حنیف اور اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو منتخب فرمایا، اور انہی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر جن کا نام حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جنہوں نے اپنے آخری وقت میں اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ اگر میری موت آئے، اگر میں قبر کے حوالے ہو جاؤں تو مجھے اسلام کے حالت میں موت دینا، مسلمان بنا کر کے موت دینا۔ ایک پیغمبر اسلام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سن کر آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ جو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے بیان کیا تھا، آدھا واقعہ ہوا تھا، آدھا باقی تھا۔ اللہ سے دعا کرے کہ آدھا واقعہ مکمل ہو جائے، ورنہ ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ واقعہ بڑا لمبا ہے، جتنا چاہوں مختصر کر کے میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرے کہ اللہ ہمارا ساتھ دے اور ہمیں وہ باتیں ہمارے لیے زبان سے جاری کر دے جو ہمارے لیے بھی نصیحت ہو، عبرت ہو، اور پوری امت مسلمہ کے لیے وہ عبرت کا ذریعہ بنے۔ کیونکہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات کو جمع فرما کر کے انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا ذریعہ بنایا، کہ ایک آدمی اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہے، گناہوں سے بچانا چاہے اپنے آپ کو، تو دنیا کی چاہے کتنے ہی بڑی حسینہ آ جائے، دنیا کی چاہے کتنے ہی بڑے مال و دولت والے آ جائے، لیکن اگر آدمی اپنے عزم کے اندر، اپنے ارادے کے اندر پختہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آدمی خود کو اللہ کے سپرد کر دے، غیروں کے سپرد سے اپنے آپ کو بچا لے، اور کہہ دے کہ اللہ مجھے تو گناہوں سے بچنا ہے، چاہے دنیا والے مجھے کتنے ہی گناہ کی طرف دعوت لذت دیتے رہے، عشق و محبت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اے اللہ میرے دل کے اندر اگر کسی کی محبت ہے، کسی کے لیے اگر عشق ہے، تو وہ صرف اور صرف آپ کی ذات ہے جس سے میں محبت کرنے والا۔ کیونکہ ہمارا اصل جو ہے عاشق، جس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی محبت ہمیشہ کے لیے کام آنے والی، دنیا کی محبت فنا ہونے والی۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا جو میں نے آدھا واقعہ سنا دیا تھا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام عزیز مصر کے گھر کے اندر رہنے لگے، بادشاہ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلاموں کی زندگی سے نکال کر ایک شاہی خاندان کے اندر پہنچایا، اور شاہی خاندان والے نے کہا کہ میں آپ کو بیٹے کی طرح تربیت کروں گا، آپ کی نگرانی جس طرح ایک ماں اور باپ اپنے اولاد کی خدمت کرتا ہے، اسی طرح ہم آپ کی بھی خدمت کریں گے۔ لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ حسن و جمال دیا تھا، اللہ نے وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا ان کی طرف فریفتہ ہو جاتا تھا، ان کی محبت، ان کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ بچپن کے اندر
پھوپھو کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا جو انتقال جو ہے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنی بہن یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی کے حوالے کر دیا کہ آپ میرے بیٹے کی پرورش کریں۔ لیکن جب جوان ہو گئے، 7 سال 10 سال کی عمر کو آ گئے، تو اب باپ نے واپس لینا چاہا، تو پھوپھی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر، حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی عادت کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر کہ اس نے چھوٹے سے بچے کے اندر ایسے اوصاف ہیں، ایسے عادت و اخلاق ہے، اگر یہ ہم سے دور ہو جائے تو ہمارے لیے بہت محرومی کی بات ہے۔ تو ان کی پھوپھی نے بھی کیا کیا کہ ایک پٹا ان کے کمر کے اندر ڈال دیا، جو چاندی کا یا سونے کا بنا ہوا تھا، قیمتی پٹا تھا، اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جو چوری کرتے ہوئے چور پکڑا جائے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جس کا سامان چوری کرے اس چور کو اسی کے پاس رکھ دیا جاتا تھا۔ تو پھوپھی نے ایک ہیلا بنایا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو، اپنے بھائی کے بیٹے کو کیسے اپنے پاس روک رکھوں۔ تو انہوں نے ایک ہیلا بنا کر کے چوری کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر ڈال دیا، اور یہ شور مچا دیا کہ جو میرا پٹا چوری کرے ان کا کیا سزا ہو۔ تو مجبوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف کو اپنی بہن کے پاس چھوڑنا پڑا۔ ایک زمانہ تو وہ آیا، دوسرا بعد میں آیا جو آگے کے قصے میں آنے والی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی، جو اپنے بچپن سے 7 سال کی عمر کے بعد وہ اپنے پرورش میں لے کر ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے نہلاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے تیل ہر چیز لگاتی تھی، پوری جسم کے اندر کپڑے پہنانا، ہر چیز جس طرح ایک ماں کرتی ہے، ایک بہن کرتی ہے، وہی چیز عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرتی تھی۔ لیکن جب جوانی کی عمر میں آئے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی جوانی کی عمر کے اندر ان کی خوبصورتی کے اندر اور زیادہ 4 چاند لگنے لگے، چہرہ چاند کی طرح اور سورج کی طرح چمکنے لگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت زلیخا کے دل کے اندر گھر کر گئی، جو بیٹا بنانا چاہتی تھی بیٹے بھول گئی، اب عاشق کے طور پر دیکھنے لگی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، ان کی جوانی 14ویں چاند کی طرح چمکنے لگی، ان کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو گیا، تو عزیز مصر کی بیوی کے دل کے اندر یوسف علیہ السلام کی محبت گھر کر گئی، اور وہ اس پر فریفتہ ہو گئی، اور اپنے مقصد کی طرف ان کو بہلانا چاہی، ان کو پھسلانا چاہی۔ اپنے غلط ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دروازوں کے اندر بند کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ یہ عزیز مصر کی بیوی، اے اللہ جو عزیز مصر جو مجھے اپنا بیٹا بنانا چاہتا تھا، مجھے اپنے اولاد کی طرح رکھنا چاہتا تھا، یا اللہ آج اسی کی بیوی اس کی امانت میں خیانت کرنے کے لیے مجھے ابھار رہی ہے، اے اللہ مجھے پھسلا رہی ہے۔ قال معاذ اللہ، اے اللہ میں اس کے فتنے سے، اس کے مکر و فریب سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے گناہوں سے بچا لے۔ وغلقت الابواب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے ایک ترتیب سوچی کہ ان کے سامنے ان کے والد محترم کی شکل کو رکھ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود سامنے آ گئے، جب عزیز مصر کی بیوی ان کو ابھار رہی تھی گناہ کرنے کے لیے،
اور اپنے دیوی دیوتا پر اپنے دوپٹہ ڈال رہی تھی تو فوراً جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے اور فرمایا کہ اے یوسف اس عورت کے قریب بھی نہ جانا اور اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ڈر گئے۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے تو اللہ کی قدرت ایسی آئی کہ وہ سارے کے سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ جب کھل گئے سامنے دیکھا کہ عزیز مصر اور ان کے بھانجا اور ان کی جو لاہو لشکر وہ سامنے دروازے، تو فوراً پیترا بدل دی، کہا کہ اس غلام کی سزا کیا ہو جو تمہاری بیوی کے ساتھ عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہے، تمہاری بیوی کی عزت کے اندر ڈاکہ زنی کرنا چاہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یا تو قید خانے کے اندر اس کو ڈال دیا جائے یا پھر ان کو سخت سے سخت کوڑے لگایا جائے۔ لیکن عزیز مصر سمجھ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی سیرت اور صورت دونوں پاکیزہ ہے۔ لیکن پھر بھی کہا کہ اے یوسف تمہارا کیا کوئی گواہ ہے؟ تو ایک چھوٹے بچے نے گواہی دے دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا تو عزیز مصر کی بیوی پاک دامن یوسف خطا کار، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عزیز مصر کی بیوی خطا کار ہے اور یوسف علیہ السلام پاک دامن۔ تو بادشاہ نے دیکھا تو کرتا پیچھے کے جانب پھٹا ہے تو فوراً سمجھ گئے، تو بادشاہ نے فوراً کہا یوسف اعرض عن ھذا، کہ اے یوسف جانو دو، اس بات کو رہنے دو، اس بات کو یہیں ختم کر دو، اب اس بات کے پیچھے ہمیں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا، اے یوسف اس بات کو چھوڑ دو، اب اس بات کو تم بھول جاؤ، مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ عورت ہی خطا کار ہے۔ اور عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ فوراً اپنے گناہوں کی معافی یوسف علیہ السلام سے مانگ لے۔ چنانچہ یہ واقعہ ختم نہیں ہوا، اس کا چرچا شہر کے اندر پھیلنے لگا۔ قرآن نے بیان کیا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس واقعے کی چرچا پورے مصر کے اندر پھیلنے لگی اور تمام کے زبانوں پر یہ چرچا ہونے لگا کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو حسن کی ملکہ تھی، لیکن وہ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی، ایک غلام کے عشق میں پڑ کے اپنے عزت و وقار کو بھول گئی، اپنے مرتبے کو بھول گئی۔ یہ کیسی نالائق عورت ہے، یہ عورت کھلی گمراہی میں، اس عورت کو اپنے غلام کے ساتھ یہ نہیں کرنا تھا۔ کیا اس شہر کے اندر سارے معزز انسان ختم ہو گئے تھے؟ کہ سارے بڑے انسان ختم ہو گئے تھے؟ کیا ان کی شوہر کی عزت ان کے لیے کوئی قابل توجہ نہیں تھی، جو ایک غلام کے عشق میں پڑ کر کے انہوں نے اپنی عزت سے کھلواڑ کرنا چاہا؟ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہ عورت بڑی خیانت کار ہے، بڑی مکار ہے کہ ایک غلام کے عشق میں پڑ کر اپنے باپ اپنے شوہر کی عزت کو داؤں میں لگا دی، اپنی شوہر کے عزت کو جھکا دیا، اپنے شوہر کو لوگوں کی نگاہوں میں جھکا دیا۔ جب یہ باتیں پورے شہر کے اندر پھیلنے لگی تو حضرت زلیخا کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ میرا جو چرچا ہے یوسف اور میرا جو واقعہ ہے عشق کا پورے شہر کے اندر پھیلنے لگی، اور شہر کی عورتیں مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے، شہر کی عورتیں میرے لیے ایک گھنونا سازش رچ رہی ہے کہ کیسی گلی گمراہی ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ایک دوسری چال چلی، قرآن نے اس کو بیان کیا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ
هذا إلا ملك کریم۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی کہ پورے شہر کی عورتیں مجھے برا بھلا کہتی ہیں، مجھے پر طعنہ زنی کر رہی ہیں، تو فوراً عزیز مصر کی بیوی نے تمام شہر کی عورتوں کو دعوت بھیجی۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة، اور ان تمام عورتوں کے لیے ایک میز لگائی، ایک میز سجائی، ایک دسترخوان بچھایا گیا، اور اس دسترخوان کے اندر بہترین پھلوں کو سجا کر کے رکھ دیا گیا، اور وہ دسترخوان تکیوں کے ذریعے سے سجا دیا گیا کہ ٹیک لگا کر کے آرام سے جو معزز خواتین ہیں عزیز، پورے مصر کے اندر تمام معزز خواتین کو دعوت دی جائے۔ متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی جائے، ایک چاقو رکھ دیا جائے، اور جو سامنے اعلیٰ قسم کے پھل فروٹ رکھے گئے تھے، قسم قسم کے نارنگی، سیب، جو بھی پھل اس وقت ہوتے ہیں، وہ سارے پھل میز کے اندر سجا دیا گیا۔ متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا۔ قرآن کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ جب ساری معزز مصر کی عورتیں جمع ہو گئی اور دسترخوان پر بیٹھ گئی، دسترخوان پر جب ساری عورتیں بیٹھ گئی تو زلیخا اپنے حسن و جمال کے ساتھ، اپنی خوبصورتی کو بناؤ سنگار کے ساتھ ایک اعلیٰ قسم کا ایک سرداری کرسی لگایا گیا۔ اس کرسی کے اندر، اس تخت پر زلیخا بیٹھ گئی، سامنے زلیخا، اور ایک دروازہ ایسا لگایا سامنے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر رکھ دیا، بند کر دیا۔ جب ساری عورتیں بیٹھ گئی، دونوں طرف عورتیں ہیں، بیچ میں زلیخا بیٹھی، سامنے کمرے کا دروازہ ہے۔ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا۔ جب ساری عورتیں میں دسترخوان پر بیٹھ کر پھل کھانے لگی، پھل کو کاٹنے لگی، جو ہی پھل کاٹنے جا رہی تھی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے فوراً کہا وقالت اخرج، اے یوسف کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ کیا فرمایا؟ وقالت اخرج، آ جاؤ، باہر آ جاؤ، تھوڑا میرے پاس میری ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ تو جو باندھی تھی زلیخا کی، وہ فوراً دروازہ جو کھول دی کمرے کے، تو یوسف علیہ السلام کمرے سے نکل کر جو ہی اس دسترخوان کے بیچوں بیچ ہے، کیونکہ دونوں طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، بیچ کے اندر راستہ رکھا گیا تھا تاکہ ساری عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑے۔ تو جب نکل کر کے آنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام، وقالت اخرج فلما رأینہ، عورتیں جو اپنے ہاتھ، ایک ہاتھ کے اندر چاقو اور ایک ہاتھ کے اندر پھل لیے بیٹھے، پھل کو کاٹ رہی تھی کھانے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام جو ہی نکل کر کے سامنے آئے، فلما رأینہ، جب تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کی چہرے انور پر جب تمام عورتوں کی نگاہ پڑی تو فرمایا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو معزز فرشتہ ہے، یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ تو ہمارا کوئی دیوی دیوتا ہے جن کی پرستش کی جائے، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ مَا هَذَا بَشَرًا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ بہت معزز فرشتہ ہے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کی چہرے کو دیکھ کر ایسی مدہوش ہو گئی، ان کے خوبصورتی کو دیکھ کر ایسی مدہوش ہو گئی کہ یہ بھول گئی کہ ہمارے ایک ہاتھ میں چھری ہے اور ایک ہاتھ میں پھل ہے جس سے ہم پھلوں کو کاٹ رہے ہیں، تو پھلوں کو کاٹنے کے بجائے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے تمام ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی۔ ساری عورتوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ تمام عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب خون تمام عورتوں کے ٹپک ٹپک کر کے نیچے دسترخوان پر گرنے لگی، کپڑے پر گرنے لگی، تو تمام عورتوں نے فرمایا ما ھذا بشر الا ملک کریم، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ۔ زلیخا کو ایک موقع مل گیا۔ کیا فرمایا زلیخا
کہ دیکھو جس نوجوان کو، جس غلام کے لیے تم مجھے طعنہ دے رہی تھی، تم جو یہ کہہ رہی تھی ایک غلام کے عشق میں پڑ کر کے اپنے بادشاہ کے گردن کو تم نے جھکا دی، اپنی شوہر کے عزت کو تم نے داؤ پر لگا دی۔ تم نے تو صرف ایک جھلک دیکھی، یوسف علیہ السلام کی ایک ہی جھلک تو دیکھی تھی نا، کہ سامنے سے نکل کر آئے اور عورتیں ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ کہا کہ تم نے ایک جھلک دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیے پھل کاٹنے کے بجائے، اور جس یوسف کی میں 10 سال سے خدمت کر رہی ہوں، جس یوسف کو میں نے جوان کیا، جس یوسف کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے نہلاتی تھی، جس یوسف کو میں اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہناتی تھی، جس یوسف کے سر پر میں خود تیل لگاتی تھی، کنگھیاں کرتی تھی، تو بتاؤ میرے دل کا کیا حال ہوگا؟ میرے دل کا کیا حال ہے؟ میں اپنے دل پر کیسے قابو پا سکتی؟ تم تو ایک جھلک دیکھی اور فریفتہ ہو گئی۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه یوسف۔ اب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اے حسن کے مالک، اے معزز فرشتے، ہم تو آپ کو انسان نہیں سمجھتے ہیں، لیکن آپ کا یہ محسن ہے، آپ کو بچپن سے انہوں نے پالا، اپنی اولاد کی یہ زلیخا نے آپ کو رکھا، لیکن آپ کا بھی کوئی فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کی ملکہ، آپ کی خادمہ، اگر آپ کی گھر کی مالک اگر کوئی حکم دے تو اس پر آپ کو اتباع کرنی چاہیے، آپ کو اس چیز کو بجا لانی چاہیے۔ اب تمام عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی دعوت دینے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، تمام عورتوں نے کہا کہ اگر تمہارے نفس کو زلیخا اپنی طرف مائل کر رہی ہے تو ایک مرتبہ ان کی خواہش کو پوری کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو معاملے میں پھنس گئے۔ کہا تو پہلے تو میں ایک عورت کے مکر و فریب کا شکار تھی، اب تو پورے شہر کی عورتیں میرے حسن کے اندر میرے مکر و فریب کو مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہے، اب میں کیسے بچوں؟ بھائی ایک عورت سے تو بچنا مشکل ہے، اب عورتوں جو شہر کے اندر جتنی خوبصورت عورتیں تھیں اور جتنی معزز عورتیں تھیں تمام کو دعوت دی گئی تھی، اور ہر عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ تمہاری ملکہ ہے، تم کو بچپن سے انہوں نے پالا، تمہارا فرض بنتا ہے کہ جو تمہیں حکم دے اس پر کرنا چاہیے۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن ان کیدکن عظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ پہلے تو میں ایک عورت کے مکر و فریب کا شکار تھا، لیکن اب تو ساری مصر کی عورتیں مل کر گناہوں کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، اے اللہ لذت عشق کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، اے اللہ اگر ان کے مکر و فریب سے مجھے نہ بچایا، اگر مجھے ان کے عشق سے نکال کر کے باہر نہ بچا، میں تو جاہلین میں سے ہو جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں خطا کار ہو جاؤں گا، یا اللہ مجھے بچا لیجئے، تیرے سوا یہاں میرا کوئی مددگار نہیں۔ تو فوراً دعا کی، یا اللہ ان سے بہتر، کیونکہ عزیز مصری کی بیوی جو ہے ان کو دھمکیاں دینے، فلما راودت عن نفسی، کہ اے یوسف اگر ان کی محبت میں تم نہیں آتے ہو، فذلک الذی لمتننی فی، اگر ان کی باتوں کو تم قبول نہیں کرتے ہو تو پھر میں تمہیں جیل کے اندر ڈال دوں گا، تمہیں قید کر دوں گا، اور اس کے اندر تمہیں ذلیل و خوار کروں گا، اور تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ اللہ اس گناہ سے بہتر ہے کہ مجھے جیل میں جانا بہتر ہے، کم سے کم میں گناہ سے تو بچ جاؤں گا۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں ساری چیزیں تھی، ایک طرف حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی حسن، اور پورے مصر کے اندر جو حسن کا جو ایوارڈ ملا تھا وہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا تھا۔ پورے مصر کے اندر ان سے زیادہ حسین عورت نہیں تھی، دونوں طرف حسن، اور دونوں ایک محبت میں گرفتار،
اور ملکہ خود ان کو محبت کی طرف بلا رہی تھی، خود گناہ کی طرف بلا رہی تھی۔ بالکل معاملہ سازگار تھا، اگر گناہ کر بھی لیتے تو کوئی ان کو روکنے اور ٹوکنے والا نہیں تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں عبرت لینا ہے کہ چاہے دنیا کی کوئی بھی لڑکی ہمیں کتنا ہی حسن کی طرف دعوت دیتے رہے، گناہ کی طرف دعوت دیتے رہے، ہمیں اس دعوت کو قبول نہیں کرنا۔ اگر اللہ کی طرف آپ رجوع کریں گے تو اللہ اس سے زیادہ حسین عورتیں آپ کو عطا فرمائیں گے، اللہ اس سے زیادہ خوبصورت عورت آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے۔ اللہ نے جائز طریقہ دیا ہے کہ اگر تمہیں خواہشات بڑھ رہے ہیں تو نکاح کرو، اپنی بیویوں سے خواہشات کو پورا کرو، لیکن غیروں کے ساتھ بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کو واقعہ کو دیکھ کر ہمیں عبرت لینا کہ سب چیز ہے، ملکہ کا محل ہے، بالکل مال و دولت ہے، حسن ہے، لیکن سب چیزوں کو ٹھکرا دیا اور اللہ سے کیا دعا مانگی؟ قال احب، اے اللہ مجھے تو زیادہ پسند ہے کہ مجھے جیل کے اندر ڈال دیا جائے، مجھے قید کر دیا جائے، اے اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ چنانچہ عزیز مصر نے اپنے تمام حواریوں سے، اپنے تمام مشیروں سے مشورہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ میرے دوستو اس کو بھی میں مختصر کر رہا ہوں۔ قید خانے کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا تو روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 سال یا 11 سال، 2 روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، قید خانے کے اندر رہے۔ لیکن اتفاق سے جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے کے اندر ڈالا گیا، اسی دن بادشاہ کے 2 خادم بھی جیل کے اندر آیا، ایک شراب پلانے والا، ایک کھانا پکانے والا باورچی۔ ایک بادشاہ کی شراب نچوڑ کر کے بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، پانی پلانے والا، اور ایک باورچی خانے میں کھانا پکاتا تھا۔ ان دونوں کے اوپر جرم تھا کہ بادشاہ کو زہر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بادشاہ انتقال کر گئے۔ تو اس جرم کے وجہ سے ان کی تفتیش کے لیے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ قرآن نے بیان کیا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي فَوْقَ وَحْمِي خُبْزًا تَأْكُلُهُ الطَّيْرُ مِنْهُ۔ ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جو انگوروں کا شراب نچوڑ کر کے بادشاہ کو پلایا کرتا تھا، اور ایک وہ تھا جو بادشاہ کے لیے کھانا تیار کرتا تھا، دونوں وقت، تینوں وقت، جتنا وقت بادشاہ کھانا کھاتے تھے۔ تو جب وہ دونوں بھی جیل خانے کے اندر آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل خانے کے اندر، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھ کر اور آپ کے حسین چہرے کو دیکھ کر وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب ہونے لگے۔ تو ایک دن ان سے پوچھنے لگ گیا کہ ہم آپ کو بڑے معزز آدمی سمجھتے ہیں، آپ کوئی اچھے گھرانے سے آدمی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور آپ کے اخلاق و عادات ہمیں بہت اچھے معلوم ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ قیدی جو ہیں انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ بزرگ معلوم ہوتے ہیں، ہمارے اس خواب کی کوئی تعبیر ہو تو ہمیں بتا دیجیے۔ ہم نے خواب میں دیکھا انی ارانی اعصر خمرا، پہلا والا بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگوروں کا شراب نچوڑ رہا ہوں اور نچوڑ کر کے بادشاہ کو پلاتا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکلہ الطیر من نبئنا بتأویل انا نراک من المحسنین، کہ میں اپنے سر پر ایک روٹی کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہوں، یعنی ایک روٹی کا ٹوکرا ہے، ایک برتن ہے جس کے اندر بہت ساری روٹیاں ہیں، اور میں اپنے سر پر لاد کر ہوں، اور پرندے آتے ہیں، کوے چیل سب آتے ہیں، میرے سر سے روٹی کے ٹوکرے کو اٹھا کر کے نوچ کر کے کھا رہے روٹیاں۔ اس کی تعویل آپ بتا دیجئے کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے والے سے کہا، جنہوں نے کہا انی اعصر خمرا، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں، کہا کہ تم بری ہو جاؤ گے، پھر تم اپنے جو وعدے ہیں، جس طرح تم بادشاہ کو شراب پلاتے تھے، انگور کا شراب یا جس چیز کا بھی شراب تم پلاتے تھے، پھر جا کر تم اسی وعدے پر فائز ہو جاؤ گے۔ اور جو دوسرا تھا
ان سے کہا کہ تمہارے لیے پھانسی کا حکم نازل ہونے والا اور تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا ایک میدان کے اندر، اور اس میدان کے اندر جب تمہیں لٹکایا جائے گا تو اس میدان کے اندر لٹکانے کے بعد بادشاہ چھوڑ دیں گے، پھر کوے چیل پرندے آئیں گے اور تمہارے سروں کو نوچ نوچ کر کے کھائیں گے۔ کچھ دن کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ جو پہلا والا تھا اس کو جیل سے بری کر دیا گیا اور دوسرے کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور سولی پر جب لٹکایا گیا تو پرندے آئے اور کوا چیل اس کو نوچ نوچ کر کے کھانے لگے۔ لیکن جو بادشاہ کا جو خادم رہا ہو کر جائے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو ان سے میرا ذکر کرنا کہ ایک نوجوان جیل خانے کے اندر پڑا ہوا ہے، بے گناہ معصوم ہے، 7 سال ہو گیا، 11 سال ہو گیا جیل کے اندر سڑ رہا ہے، ان کے لیے کوئی تدبیر کرے وہ۔ چنانچہ جب وہ گئے اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے عہدے پر فائز ہو گئے تو وہ جا کر بھول گئے، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھول گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام 3 سال اور جیل میں رہے، یعنی اس واقعے کے بعد 3 سال اور جیل میں رہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بذریعہ ایک آدمی سے مدد چاہی تھی، اور اللہ نبی کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میرا نبی کسی بندے سے مدد چاہے، یہ نبی کے شان کے خلاف، بلکہ یہ کوئی شان کے خلاف نہیں تھی عام لوگوں کے لیے، لیکن ایک نبی کی شان کے خلاف تھی کہ مجھے چھوڑ کر ایک غیر کو کہیں کہ میرا تذکرہ بادشاہ کے پاس، اس لیے 3 سال اور مسجد جیل میں رہے۔ اس 3 سال کے اندر بادشاہ نے خواب دیکھا، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يرجعون۔ میں نے مختصر کر کے سنا رہا ہوں آپ کو، واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن شارٹ کٹ کر کے سنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، وقال الملك إني أرى 7 بقرات، کہ 7 موٹی تازی گائے کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہے، یعنی موٹا تگڑا گائے ہے اور اس کو پتلی گائے کھا رہی ہے جس کے ہڈیاں بالکل چمڑے سے لپٹی ہوئی ہے، وہ گائے موٹی تازے کو گائے کھا رہی ہے۔ 7 بقرات سمان 7 بقرات، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں گیہوں اناج کے۔ جو ہری بھری بالیاں ہیں اس کو جو سوکھی بالیاں اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے۔ تو بادشاہ کو یہ خواب دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، بادشاہ حیران و پریشان ہے کہ یہ کیا ہے کہ پتلی گائے موٹی تو تازی گائے کو کھا رہی ہے اور سوکھی بالیاں ہری بھری بالیوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہی، اس کی تعبیر بتائیے۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، تو اپنے درباریوں میں سے کہا ہے میرے درباریوں، اے کاہنوں آؤ میرے خواب کی تعبیر دو۔ تو تمام کاہنوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، یہ تو پریشان کن خواب ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، ایسے خواب تو ایسے ہوتے رہتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ لیکن جو وہ خادم جیل خانے میں جس نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی تھی کہ تم رہا ہو کر اپنے بادشاہ کی خدمت میں جاؤ گے، فوراً اس کو یاد آ گیا کہ ارے جیل خانے میں ایک میرا ساتھی تھا جنہوں نے میری خواب کی تعبیر دی کہ میں رہا ہو جاؤں گا، اور میں اسی کے مطابق رہا ہو کر میں نے بادشاہ کی خدمت میں آیا اور میرا تذکرہ کرنے کے لیے کہا، میں تو بھول گیا۔ فوراً بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ آپ مجھے جیل خانے بھیجیے، جیل خانے کے اندر ایک ساتھی ہے، ایک آدمی ہے، ان کو خواب کی تعبیر معلوم ہے، آپ مجھے بھیجیے، میں آپ کی خواب کی تعبیر لے کر آ رہا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے سخت قید لگائی، اگر خواب کی تعبیر نہ ملے تو تیری گردن صاف، خواب کی تعبیر لے کر آنا، اگر لے کر آئے تو گردن صحیح سلامت اور میری خدمت کرو گے، ورنہ گردن ان کو یقین تھا کہ جس خواب کی تعبیر کی وجہ سے آج میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، ضرور اس خواب کی بھی کوئی تعبیر ہوگی۔ چنانچہ وہ فوراً جیل خانے میں گئے اور جیل خانے میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الى الناس لعلهم يحذرون، آپ اس خواب کی تعبیر دے دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بہترین انداز میں اس کی تعبیر دی کہ 7 سال
تمہارے شہر کے اندر اللہ خوب پیداوار عطا فرمائیں گے، اناج کی خوب پیداوار ہوگی، جتنا زمین کے اندر اناج ڈالو گے اس سے زیادہ اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، اور 7 سال تمہارے شہر کے اندر قحط سالی آئے گی، جس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 جو ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 جو سوکھی بالیاں ہیں، تو یہ ہری بھری بالیوں سے مراد اور موٹی تازی گائے سے مراد یہ ہے کہ 7 سال تمہارے ملک کے اندر خوب خوشحالی رہے گی، خوب پیداوار ہوں گے، ہر چیز کے اندر اللہ برکتیں نازل فرمائیں گے، اور آسمان سے اللہ رحمت کی بارش بھی برسائیں گے۔ اور 7 سال جو دبلی پتلی گائے کو دیکھیں اور سوکھی بالیوں کو جو تم نے دیکھا، وہ 7 سال قحط سالی کا ہے۔ اس لیے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ ایک تدبیر بھی بتاتا ہوں کہ ان 7 سالوں کے اندر تمہیں خوب کھیتیاں کرنا ہے، اور خوب کھیتی کرنے کے بعد ان کے اناج کو جو تم کاٹو گے ان کی بالیوں سے الگ نہیں کرنا، یعنی گیہوں کاٹو گے تو گیہوں کی بالیوں سے الگ نہیں کرنا، ان کو نہیں جھاڑنا، ان کی بالیوں میں چھوڑ کر کے ان کو اسٹاک کر لینا ہے، اور اتنا اسٹاک کر لینا ہے 7 سال کے اندر کہ اگر تمہاری 7 سال کے اندر جو قحط سالی آئے گی اس 7 سال کے اندر یہ اناج تمہارے کام آئے۔ چنانچہ وہ خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ کو ایک خواب کی تعبیر بڑا پسند آیا، کہا کہ ارجعو، فوراً جاؤ اس اتنے اچھے آدمی کو جیل کے اندر ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو جب یہ قاصد جیل خانے پہنچا، کہا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، آپ کو بادشاہ دعوت دے رہے ہیں، اپنے دسترخوان پر بلا رہے ہیں، آپ کو اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پہلے جا کر بادشاہ سے ان عورتوں کا حال معلوم کیجئے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ هَذَا بَشَرًا، جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے تھے اور انہوں نے مجھے جو دعوت لذت کی طرف بلا رہی تھی ان کا کیا حال ہے، ان کی طرف جو میرے اوپر الزام لگائے تھے، اور عزیز مصری کی بیوی کی طرف سے جو میرے اوپر الزام لگایا تھا کہ میں گناہ کی طرف ان کو کھینچ رہا تھا اور میں نے گناہ کی دعوت ان کو دی، جو عزیز مصر نے مجھے قید خانے کے اندر ڈالا، پہلے مجھ سے ان کے عورتوں کا حال معلوم کرائیے، پھر جا کر میں جیل سے جانے کے لیے تیار۔ چنانچہ جب بادشاہ کے پاس وہ خادم واپس آئے تو تمام عورتوں کو بلایا گیا کہ بتا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، تم نے کیوں ہاتھ کاٹے تھے، کیوں ہاتھ کاٹے تھے، اور ان کو کن کی سزا میں جیل کے اندر ڈالے تھے؟ تو عزیز مصری کی بیوی جو زلیخا اس وقت تک بوڑھی ہو چکی تھی، رو رہی تھی کیونکہ عشق تھا، نہیں ملی، بعد عزیز مصر کا بھی انتقال ہو گیا، تو کہا کہ میں نے ہی وراودته التي عن نفسه، میں نے ان کو اپنے نفس کے اندر پھسلانا چاہی، میں ہی ان کو دعوت دے رہی تھی، یوسف تو بالکل پاک صاف ہے، پاک دامن ہے، انہوں نے مجھے نہیں بلایا، میں آج ان کے حق میں گواہی دیتی ہوں کہ یوسف اس وقت بھی پاک دامن تھا، ابھی بھی پاک دامن ہے، یوسف کا کوئی غلطی ہم عورتوں کی تھی۔ تب جا کر حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے۔ لیکن ہمیں اگر یہ دعوت ملتی، ہم کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے ان کی تحقیق کرو، ارے بادشاہ کی طرف سے ہمیں بلایا، چلو فوراً نکل کے جاؤ، قید خانے سے آزادی تو ملی نہیں۔ اس لیے الزام جو لگتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ ان کو عزت و وقار کے ساتھ ان کو بری فرماتے ہیں، اور جو ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو جب وہ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے تو عزیز مصر نے ان کو زراعت کے خزانے کا مالک حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو ایسی ترتیب بتائی تھی رکھنے کے لیے، مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو اس لیے عزیز مصر نے ان کو عزیز مصر بنا دیا۔ مصر کا جو بادشاہ تھا ان کو عزیز مصر بنا دیا، عزیز مصر کی جگہ یعنی زلیخا کی شوہر کی جگہ اب ان کو عطا فرما دیا حکومت۔ حضرت یوسف علیہ السلام حکومت کرتے رہے۔ قحط سالی کا زمانہ ہو گیا۔ میرے دوست 2-3 باتوں میں ختم کرتا ہوں، واقعہ بڑا لمبا ہے، کیا کریں، مختصر کرتا ہوں پھر بھی نہیں ہوتا مختصر، بہت شارٹ کیا ہوں پھر بھی نہیں ہو رہا، لیکن 2-3 لفظ بیان کر دوں تاکہ جو اصل موضوع آخر ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کی میز پر بیٹھ گئے، قحط سالی کا وقت شروع ہوا، اور قحط سالی پورے مصر کے اندر پھیلنے کے بعد کنعان تک پہنچ گیا، یعنی جو آپ کا آبائی وطن تھا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اور ان کے بھائی رہتے تھے، وہاں بھی قحط سالی پڑ گیا، ہر ایک کے اناج غلے ختم ہو گئے۔
تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ بادشاہ مصر جو ہے بڑے رحم دل ہے، جو بھی جاتا ہے ان کو غلہ بھر بھر کے دیتا ہے۔ تو اپنے تمام بیٹوں کو، جو ان کے 10 بیٹے تھے، نوجوان تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ تم 10 بیٹے نوجوان ہو، غلہ لے کر آؤ، اور اپنا ایک بیٹا اپنے پاس رکھ لیا، بنیامین کو، حضرت یوسف کے جو سگے بھائی تھے، کہا تم جاؤ۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جو ہی ان کو دیکھا فوراً پہچان گئے کہ یہ میرا بھائی ہے، لیکن اظہار نہیں کیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے تو فوراً اپنے چہرے کو ہمیشہ ڈھانک کر رکھ لیا کرتے تھے، ایسے نقاب میں ڈالتے تھے، کیونکہ سب فتنے میں پڑتے تھے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کہا کہ کہیں کوئی اور فتنے میں نہ پڑ جائے، اس لیے نقاب میں رہتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ پائے۔ تو ان کے جو بھائی آئے نقاب میں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام پہچان نہیں پائے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ ہمارے 10 کے 10 ہمارے بھائی ہیں، جنہوں نے ہم کو کنویں کے اندر ڈالا، پھر بیچا، تب یہاں تک میں پہنچا۔ چنانچہ جو اپنے خادم تھے ان کو کہا کہ ان کو غلہ بھی دیا جائے پورا، اور چپکے سے جو یہ رقم ادا کرے ان کی بوریوں کے اندر ان کی رقم بھی ڈال دی جائے، تاکہ یہ جب گھر واپس جائے اپنی رقم کو اپنی بوریوں کے اندر دیکھیں گے تو پھر واپس آئیں گے یہ غلہ لینے کے لیے۔ چنانچہ جب غلہ دے دیا، واپس جانے لگے، تو عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام ان سے کہا کیا تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے؟ سوال کیا، کیا اور بھی تمہارا کوئی بھائی ہے؟ کہا کہ ایک ہمارا چھوٹا بھائی ہے، لیکن ہمارا ابا ان کو چھوڑتے نہیں، ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو کبھی ہمارے ساتھ جانے نہیں دیتے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ اب اگر آؤ گے تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، تب جا کر میں غلہ دوں گا، اگر نہیں لاؤ گے تو میں غلہ نہیں دوں گا۔ لاؤ گے تو میں اناج دوں گا، نہیں لاؤ گے تو نہیں دوں گا، جاؤ اب تم بھوکے مرو کیا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے برداشت کر کے کہہ رہے، کیونکہ بھائی کو دیکھ کر کے محبت تو امڈ آئی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ اظہار کریں، ظاہر کریں کہ میں یوسف ہوں۔ گئے، گا کے اپنے ابا کو ساری داستان سنائی کہ ابا جان، عزیز مصر نے ہمارے ساتھ تو بڑی خاطر تواضع کی اور ہم کو بہت اچھا اناج دیا۔ اب کہا عزیز مصر نے ایک شرط لگا دی کہ اب اگر غلہ لینے آؤ گے تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا، اس لیے ابا جان ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا، ورنہ ہمیں غلہ نہیں دیں گے۔ کہا کہ دیکھتے ہمارے کیا کیا اناج دی۔ جب بورا کھول کر دیکھے گا، وہ جو سامان تھیلا جو ہے وہ کھول کر جب دیکھنے لگا تو اس کے اندر ان کی ساری رقم موجود۔ فرمایا دیکھا ابا جان کتنا کریم بادشاہ ہے کہ ہم کو غلہ بھی دیا اور ہمارا جو روپیہ پیسہ تھا وہ بھی واپس کر دیا۔ پھر اناج ختم ہو گیا، اپنے ابا سے کہا ابا بھیجیے، ہم خدمت کریں گے، انشاءاللہ اس مرتبہ اپنی جان پر کھیل کر ہم اپنی بھائی کی حفاظت کریں گے، یوسف کی طرح ہم لاپرواہی نہیں کریں گے۔ چنانچہ اپنے بھائی کو لے کر آئے۔ اپنے بھائی کو جب لے کر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اعلان کیا کہ یہ جو جتنے بھی آئے ہیں کنعان سے، ان کے لیے کمرہ طے کیا جائے اور 2 بھائی کو ایک ساتھ رکھا جائے۔ 10 بھائی کی جوڑی 2 کر کے، اب حضرت بنیامین جو تھے وہ اکیلے 11 ہو گئے، ان کو ایک کمرے میں الگ ٹھہرایا گیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو ملنا تھا اپنے بھائی سے، اپنے بھائی سے ملاقات کرنا تھا۔ تو یہ شرط لگا دی کہ آج جو تمہیں ٹھہرایا جائے گا عزیز مصر کے قصر کے اندر، ان کے محل کے اندر، 2 کے ساتھ جوڑی لگا کر کے۔ چنانچہ 2 کی جوڑی لگا کر کے ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بھائی بنیامین تو ان کو الگ کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ جب ٹھہرا گیا تو رات کے ایک پہر میں حضرت یوسف علیہ السلام چپکے سے گئے اپنے بھائی کے پاس اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں اور تو میرا بھائی بنیامین ہے۔ سینے سے لگا اور دونوں بھائی کے درمیان بہت ساری باتیں، بہت روئے دونوں بھائی مل کر کے، لیکن کہا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اپنے بھائی کو مت بتانا کہ میں یوسف ہوں، تم ظاہر مت کرنا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سوچے تھے کہ اتنے دن کے بعد، 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد بھائی سے ملاقات ہوئی، کس طرح اپنے بھائی کو روکے؟ تو انہوں نے ایک ترتیب سوچی کہ اس کو، کیونکہ اس کا حکومت میں قانون تھا کہ جس کے سامان کے اندر چوری کا سامان پکڑا جائے اس کو رکھ لیا جائے۔ جو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ترتیب سوچی کہ میرا جو کٹورا ہے، عزیز مصر کا جو خوبصورت کٹورا جس کے اندر وہ پانی پیتے تھے، کہا کہ بنیامین کے سامان کے اندر ڈال دیا جائے چپکے سے۔ چنانچہ وہ خادم اس کے سامان کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب یہ تمام بھائی اپنے سامان کو لے کر شہر سے باہر نکلے تو ایک غلام، ایک خادم آواز لگا، او چورو رکو، تم چوری کر کے بادشاہ کے گھر سے نکل رہے، رک جاؤ۔ تو سارے بھائی تعجب میں پڑ گئے، ہم چوری کیا؟ ہم اور انبیاء کے اولاد، ہم چوری کیسے کر سکتے؟
کہا کہ بتاؤ تم لوگ کیا چیز جو اپنے گم پاتے ہو؟ کہا کہ ہمارے بادشاہ کا ایک پیالہ، ایک کٹورا گم ہو گیا ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور بادشاہ اس کے اندر شراب اور پانی پیا کرتا ہے، اس لیے وہ کٹورا جس کے پاس مل گیا اور جو اس کٹورے کا پتہ بتا دے گا اس کو 1 اونٹ اور اضافے کے طور پر اناج دی جائے گی، اور جس کا سامان کے اندر ملا اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اولاد نبی اور نبی کے اولاد، ہم چوری نہیں کر سکتے۔ کہا کہ ہم ایسے نہیں سوچ سکتے، کیونکہ تم بادشاہ کے محل کے اندر تمہارے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تم ہی بادشاہ کے محل کے اندر ٹھہرے تھے، اس لیے تمہاری سامان کی تلاشی لی جائے گی۔ سب کی سامان کی، یعنی پہلے بھائی، بڑے بھائی سے شروع ہوا، یہودا، وہ سارے سوتیلے بھائی سے تلاشی شروع ہوئی۔ تلاشی کرتے کرتے جب بنیامین کے سامان کھولا گیا تو اس کے اندر وہ کٹورا نکل گیا۔ اب فوراً کہ بتاؤ اب کیا سزا؟ کیونکہ اس کا قانون تھا کہ جس کے سامان کے اندر اگر چوری کا سامان ملے اسی کو رکھ لیا جائے، تو اس قانون کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا گیا۔ تو اس کا بڑا بھائی جو کہا کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، آپ ان کی جگہ مجھے قید کر لیجئے، لیکن بنیامین کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہمارے والد، اس سے پہلے ہمارے والد کو ایک تکلیف پہنچی کہ ہمارا ایک بھائی تھا یوسف، ان کو بھی ہمارے والد کھو بیٹھے، اب اس کو نہیں کھونا چاہتے، اس لیے ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہم کریں گے تو ہم تو پھر ظالمین سے ہو گئیں گے کہ گناہ کسی اور کا اور سزا کسی اور کو دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پھر میں بادشاہ کا رہوں گا انصاف کرنے والا، جس کے جرم ثابت ہوا سزا اسی کو ملے گی۔ تو جب سزا کے طور پر بنیامین کو روکنے کے لیے رکھا گیا اور کہا کہ تم لوگ چور ہو، تو ان بھائیوں نے کیا کہا؟ عزیز مصر نے کہا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل واسرها يوسف في نفسه۔ اس سے پہلے ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اس لیے ان کی بھی عادت یہ ہو گئی۔ یا کیا کہا؟ اس سے پہلے ان کا جو ایک بھائی تھا یوسف نام کا، انہوں نے بھی چوری کی تھی۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا بڑا غصہ آیا گا اس وقت کہ بتا، جبکہ میں چوری کچھ نہیں کیا، پھر بھی میرے اوپر چوری کا ڈال رہا الزام، میرے بھائی کتنے بدماش ہیں، کتنے نالائق ہیں۔ لیکن اپنے غصے کو برداشت کیا، اپنے تحمل کو برداشت کر کے کہا جانے دو، جانے دو۔ کہا کہ اس کو تو اب رکھنا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے، 2 بار اپنے گھر روتے پٹتے کہ ہمارے بھائی بنیامین کو تو روک لیا گیا، اب کیا کریں؟ ابا نے کہا کہ تم نے کیا وعدہ کیا مجھ سے کہ بنیامین کو واپس لاؤ گے، پھر بھی نہیں لائے، اب تمہاری کیا سزا ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں تو رو ہی رہے تھے، پھر بنیامین بھی جدا ہو گئے اور رونے لگے۔ روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھ کے پردے سفید ہو گئے۔ تو ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد ان کو آئی، کہا کہ میرے بیٹو فلما ذهبوا به، جاؤ تم لوگ نکلو، یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو، میرے بیٹی کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ تو ان بیٹوں نے اور ان کے پودوں نے کہا بڈھا خسر، تیرا دماغ خراب ہوا، یوسف کا زمانہ 40 سال 50 سال کا، کہاں بھیڑیا کھا گیا، اب بھی ان کا یاد کر رہا، اب بھی کہہ رہا ہم کو تلاش کر کے لاؤ۔ کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جاؤ دونوں بھائی کو تلاش کرو۔ چنانچہ وہ سارے بھائی تلاش کرتے کرتے آئے، بادشاہ کے پاس آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر کے دیا کہ عزیز مصر، ہم اولاد نبوت کے خاندان میں سے ہیں، ہماری اولاد کبھی چوری نہیں کر سکتی، ہم ہمیشہ آزمائش کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو دادا تھا ابراہیم علیہ السلام، ان کی بھی آزمائش ہوئی کہ ان کو اللہ نے ایسی آزمائش ڈالی کہ ان کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ پھر ہمارے جو چچا ہے اسماعیل، ان کو چھری کے نیچے ڈالا گیا۔ پھر ہمارے والد جو اسحاق ہے، ان کی بھی آزمائش آئی۔ اے عزیز مصر، اب میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، اب میری بھی آزمائش آ گئی کہ میرا 2 بیٹا میرے سے چھین لیا گیا، اس لیے میں آپ کو رحیم اور کریم جانتا ہوں، میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دیجئے، میرے بوڑھا پر حال پر رحم کر دیجئے، تاکہ میرا ایک لوتا بیٹا، ایک بیٹا تو پتہ نہیں میرا کہاں گم ہو گیا معلوم نہیں، لیکن ایک بیٹا تھا، ان کو بھی آپ نے روک لیا، چھوڑ دیجئے۔ جب یہ خط حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کا پڑھا تو بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کا بندھن صبر کا ٹوٹنے لگا۔ فوراً اللہ سے دعا کی، اللہ اب مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے
یوسف ہونے کا ظاہر کر دوں کہ میں ہی یوسف ہوں. اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں اپنے ابا کو اور تکلیف نہیں دینا چاہتا. یا اللہ 40 سال دور ہوتے ہوئے ہو گئے, یا اللہ اجازت دے دیجئے. اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی, اللہ کی طرف سے اجازت ملی. فرمایا قال علمتم ما فعلتم یوسف وانتم جاہلون, کیا تم جانتے ہو جبکہ تم جاہلین تھے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا. یوسف علیہ السلام نے سوال کے طور پر پوچھا, فوراً ظاہر نہیں کیا کہ میں یوسف ہوں, کہا کہ تم نے یوسف اور ان کا جو بنیامین ایک چھوٹا بھائی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو ان بھائیوں کو شک ہونے لگا کہ شاید یہ یوسف اور بنیامین کا واقعہ اس بادشاہ کو کہاں سے معلوم, وہ تو 40 سال پرانا واقعہ جو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا, ان کو کیسے معلوم. کہا قال هل انت یوسف, کیا تم ہی یوسف ہو. بھائیوں نے کہا سوال کے طور تم ہی یوسف ہو. هل انت یوسف, کیا تم ہی یوسف ہو کیا. تو فرمایا قالوا انت یوسف, ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو سارے کے سارے بھائی اپنے خطاؤں کو اپنے گردن نیچے جھکا لیے کہ یوسف ہمیں معاف فرما دیجئے, ہم ہی خطاوار ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے, نبوت کی شان ہی نرالی ہوتی ہے. نبوت جس کو ملتی ہے اللہ نے اس کو ایسا بڑا دل دیا ہے, ایسا رحم دیا. فوراً اپنے بھائیوں کو کہا قالوا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. اے میرے بھائیوں, آج تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں, آج تمہیں میرے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں, تمہیں اپنے گناہوں پر پچھتانے کی ضرورت. قال لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا, تمہاری تمام غلطیوں کو معاف کر دیا. فالقوا علی وجه ابی یأتی بصیرا, جاؤ یہ میرا کرتا لے کر جاؤ اور میرے بوڑھے باپ کے چہرے پر ڈال دینا. فالقوا علی وجه ابی یأتی بصیرا, جو ہی تم میرے بوڑھے باپ کے چہرے پر یہ کرتا ڈالو گے فوراً ان کی بینائی لوٹ آئے گی. اور وہ کرتا کون تھا معلوم ہے؟ جب میں بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا کرتا جب کنویں کے اندر ننگا بدن ڈالا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو, وہ کرتا جو پہنایا تھا وہی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بھیجا. اور جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا کہ جاؤ اس کرتے کو دے کر بھیج دو, تمہارے والد کے چہرے پر ڈالتی تمہارے والد کی بینائی لوٹ آئے گی. چنانچہ وہ کرتا لے کر گئے, وہ بینائی لوٹ کر آئے. وہ سارے پھر باپ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پورے خاندان کو لے کر اب میرے پاس آ جاؤ. جب وہ خاندان پورے لے کر آئے, سوٹ کر آؤں لے کر جب آئے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے 40-70 ہزار اپنے تمام لاہو لشکر کے ساتھ اپنے والد کے استقبال کے لیے نکلے. تو جب یعقوب علیہ السلام سامنے دیکھا تو اپنے بڑے بیٹے یہودا سے کہا, کیونکہ وہ کرتا لے کر یہودا گیا تھا. اور یہودا کیوں گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خون والا کرتا اپنے والد کو دے کر غمگین کیا تھا, اپنے والد کو تکلیف دی کہ یہ دیکھو خون میں لگا ہوا کرتا جس کو بھیڑیے نے کھا گیا, آج اگر خوشخبری کا موقع آیا تو میں ہی خوشخبری دینے والا. تو وہ کرتا بھی لے کر یہودا ہی گیا تھا. تو کہا کہ یہ دیکھو ملک مصر کا بادشاہ فرعون کا یہ لشکر ہے کیا؟ کہا کہ یہ نہیں, یہ تمہارے بیٹے یوسف کا لشکر ہے. آج اللہ نے تمہارے بیٹے کو وہ شان عطا فرمائی کہ آج 70,000 لاہو لشکر کے ساتھ تمہارے بیٹے تمہارے استقبال کے لیے آئے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تعجب میں تھے تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے. کہا یعقوب یہ صرف 70,000 زمین والے نہیں, آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے, یہ دیکھ آسمان کے اندر بھی 70,000 فرشتے تمہاری استقبال کے لیے اور تمہاری خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے آئے. کیونکہ تمہارے 40 سال جو رونے کی جو یہ حالت تھی اور فرشتے بھی تمہارے رونے کو دیکھ کر جو رو رہے تھے, آج اس خوشی کے اندر فرشتے بھی شامل ہونے کے لیے 70,000 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور باپ جو ملے تو گھنٹوں تک روتے رہے, دونوں باپ بیٹے گھنٹوں تک روتے رہے. اور رونے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں لے گئے. دربار میں لے جانے کے بعد شاہی دسترخوان لگایا گیا. اس کے بعد شاہی جو ان کی یہ ہوتی ہے میز ہوتی ہے, اس کے بعد لگانے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل کر جب تخت پر بیٹھے, اپنے شاہی تخت پر جب بیٹھے تو فوراً تمام درباری اور جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اور ان کے والد محترم اور ان کی جو سوتیلی ماں تھی, فوراً سب کے سب سجدے میں گر گئے. جب سجدے میں گر گئے تو فوراً یوسف علیہ السلام نے فرمایا
اذ قال یوسف لابیہ انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ جو میں نے 11 ستارے دیکھے تھے کہ جو مجھے سجدہ کرے، اور چاند و سورج جو مجھے سجدہ کرے، آج اس کی تعبیر اللہ نے مکمل کر ڈالی کہ 11 ستارے 11 بھائی، اور چاند اور سورج، چاند والدہ اور سورج امی، آج اللہ نے اس کو مکمل کر دیا۔ اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں عبرت لینا ہے، اور عبرت لے کر ہمیں بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ ہمیں بھی بڑی ہو کر اللہ عزت و مقام کے مرتبے پر پہنچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقع میرے دوستو لیٹ ہو گیا،